اور میرے ساتھ اس وقت ایک بڑی ہی ڈسٹنگوش شخصیت ہیں جو ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کے پرنسپل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ یو پیپل آر یوز ٹو بی دا پارٹ آف سو مینی انٹرنیشنل کانفرنسز، تو گجرانوالہ میں دس از فار دا فرسٹ ٹائم، تو واٹس یور فیلنگس؟ میں تو جی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس جو کہ ہیلے کالج 1927 میں بنا تھا اور تب سے پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے. تو بزنس میں کوئی کانفرنس نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس میں 2016 میں پہلی کانفرنس کی، اور یہ باقی ایک آرڈیل تھا. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ کہ پہلا جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے. پھر بہت ساری فیسلٹیز، پھر بہت ساری یونیورسٹیز دیکھیے لاہور میں موجود ہیں، کالجز موجود ہیں. تو گجرانوالہ میں تو جو بیسٹ ایجوکیشن فیسلٹی ہے وہ تو اسی کیمپس میں ہے. جی بالکل. تو یہ ان کی ایک لمیٹیشن تھی کہ صرف یہ ہے یہاں پہ یا گفٹ یونیورسٹی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ اس کے گجرانوالہ کیمپس کے، انہوں نے بے انتہا محنت کی ہے. انہوں نے انسٹل کیا جذبہ اپنی کولیگز میں، اور وہ سب نے ایک ٹیم بن کے ایک بڑا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا. اور مجھے یہاں پہ آ کے اس کا پارٹ بننے میں بہت مزہ آیا، ریئلی انجوائڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے جس میں ریسرچرز، اسٹوڈنٹس، ٹیچر، یہ سارے پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ، تو پہلی کانفرنس تھی، نیکسٹ جو ہوگی اس سے بھی اچھی ہوگی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک کالم پڑھا تھا یاسر پیرزادہ کا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا جو فائنڈنگز آتی ہیں وہ ایک تو زیادہ تر اکیڈیمیکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ریسرچ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں ایکشن ریسرچ یا اپلائیڈ ریسرچ کا ایلیمنٹ ذرا کم ہوتا ہے، اور پھر ان کی فائنڈنگ کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کیا جاتا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ہاں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی نشاندہی کی ہے پیرزادہ صاحب نے. کیونکہ دیکھیے دو ٹائپس کی ریسرچز ہیں. ایک تو تھیری بلڈنگ کے لیے کہ جو تھیری ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا، اور دوسری ہے اس کی امپلیکیشن اور پریکٹیکیبلٹی. تو اچھی ریسرچ جو آج کل سمجھی جاتی ہے وہ وہی ہے جس کی کوئی مینیجریل امپلیکیشن ہو، یعنی جو فائنڈنگز آپ لا رہے ہیں اپنی ریسرچز کے ذریعے، اس کے ذریعے کچھ پریکٹس میں بھی تبدیلی آئے. لیکن دوسری جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کہ اکیڈیمیا کی ہوئی جو ریسرچز ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر میننگ فلی پریکٹس کیسے ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ پہلے تو کانفرنسز کا بھی رواج کافی کم تھا اور ریسرچ کا بھی بہت کم تھا، ماشاءاللہ ایک یہ بڑا سٹیپ لے لیا ہے بیشتر یونیورسٹیوں نے کہ وہاں پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، ریسرچز ہو رہی ہیں، تھیسس لکھے جا رہے ہیں. تو اب یہ خود اٹ سیلف جو ہے اس کو انیشیٹ کرے گا کہ ایسے آرگنائزیشنز اور ایسے ادارے بنیں جو اکیڈیمیا کی ہوئی ریسرچز کو، اس کی مینیجر امپلیکیشن جو ہیں وہ بھی جو ہے بزنسز کے سامنے لے کر آئیں. اچھا سر، نئے سبجیکٹس اسپیشلی آفٹر اکیڈیمیا ایک سنیریو ہی بدل گئے ہیں، تو بینکنگ اینڈ فائنانس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جدت آنی چاہیے، اور آپ نے لیسنز لیے پینڈیمک سے اور آپ نے جدت سازی کی؟ دیکھیے جب میں نے جوائن کیا تھا بینکنگ فائنانس تو اس وقت یہ ایک اچھا ادارہ تھا جو کہ بینکنگ کو اور خاص طور پہ انشورنس کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کر رہا تھا. لیکن اور ہمارا بڑا اچھا لائزون تھا ان انڈسٹری کے ساتھ، اور ہمارے جو گریجویٹس تھے ان کو بڑی آسانی سے جابس بھی مل جاتی تھیں. لیکن ریسرچ کا ایلیمنٹ مسنگ تھا. تو میں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو ریسرچ کو فائن ٹیون کیا، اس کی کوالٹی بہتر کی، اس کی آگے ایویلویشن کو بہتر کیا. پھر میں نے یہاں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کیے جس سے کوالٹی آف ریسرچ اور بہتر ہو گئی. پھر اسی کو آگے لے جا کے میں نے 2016 میں ریسرچ کانفرنسز شروع کی. پھر ہمارا اپنا ریسرچ جرنل ہے ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کا جو HEC ریکگنائز تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے جو کورسز ہیں ان کو ہم نے جو جدید ریکوائرمنٹس ہیں بینکنگ کی اس کے مطابق اس کو کر دیا ہے. کیونکہ اب دیکھیے نا کہ کووڈ نے ہم سے ہمارے بہت سارے پیارے چھین لیے اور ہمیں بہت نقصان ہوا، لیکن کچھ اس نے ہمیں لیسنس بھی دیے ہیں. وہ جو فزیکل ہر چیز کی جو فزیکل تھی اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا.
دیکھیے ویسٹ میں بہت دیر سے آن لائن ریٹیلنگ ہو رہی تھی، لیکن جو ہے یہاں پہ لوگ آن لائن ریٹیلنگ کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ آن لائن ریٹیلنگ جو ہے کووڈ نے فورس کی کہ ہم ای کامرس کریں، آن لائن ریٹیلنگ کی طرف جائیں، کانفرنس پریزنٹیشن جو ہیں وہ ورچوئل ہو جائے. تو اسی طرح بینکنگ کو اس کا بہت فائدہ ہوا. بینکنگ کی آپ دیکھیں نا، پہلے ہم دیکھتے تھے قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ بل جمع کرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب بینکنگ کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ آلریڈی آن لائن اور موبائل بینکنگ پہ جا چکا ہے. تو ہم نے اپنے کورسز اپ گریڈ کیے تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ٹرین کر دیں پہلے ہی ان چیزوں سے کہ جو کہ انہوں نے جا کے آگے بینکس میں کرنی ہے. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہماری کانفرنس میں ڈپٹی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آئے اور انہوں نے کہا جی کہ اسٹیٹ بینک میں جو سب سے بڑا گروپ ہوتا ہے جو ہم ہر سال سلیکشن کرتے ہیں وہ آپ کے کالج سے ہوتا ہے. اور ایک خاص ڈسٹنگشنگ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں دینی پڑتی. باقیوں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں بیکاز دے آر آلریڈی ٹرینڈ ان دا کالج. دیٹس گریٹ سر. اور اچھا سر، ایک میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، یہ جو فون پر بینکنگ شروع ہوئی ہے تو یہ ایک تو ایک بڑا اچھا ایک جیسچر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر کرائم کی جو چیزیں آ رہی ہیں تو بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہے. جی بینکنگ سیکٹر جو ہے اس نے خاصی انویسٹمنٹس کی ہیں یہ آن لائن بینکنگ، موبائل بینکنگ کے اوپر. اور لیکن آپ دیکھیے نا، جہاں جو سائنس اور جو ڈیٹا سائنس ہے، جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے استعمال کے اوپر ہے. تو وہ اس کے اوپر کافی فائر والز اور دوسرے کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو اس کو توڑنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے انویسٹمنٹس اور کوششیں کرتے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ہم کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے ہم آن لائن. ساری دنیا میں ہم جتنی بھی بائنگ کرتے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ سے ہم پہلے ہی پے کر دیتے ہیں، بعد میں پروڈکٹ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ایک سیف انوائرمنٹ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. تو بٹ پیپل آر ورکنگ آن اٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جلد قابو پا لیا جائے گا. سر a few lines about the sub campus Punjab University Gujranwala campus and its Director General Professor Dr. Naveed صاحب. جی دیکھیے جی، جہاں تک تو کیمپس کی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پرائیڈ ہے ادارہ پنجاب یونیورسٹی کے لیے، اور ایک بڑی نعمت ہے اس سارے خطے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ایک نئی یونیورسٹی بناتے، اس کو پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی لاہور میں دیتی ہے وہی کوالٹی آف ایجوکیشن آپ کو گجرانوالہ میں مل رہی ہے. جی ہاں، تو وہ جو کوالٹی مینٹیننس ہے وہ ذمہ داری ہے پنجاب یونیورسٹی کی، اور ڈاکٹر نوید صاحب کی قیادت میں یہ کیمپس جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اور میں نے آج اس کا خود دیکھا بھی ہے، کیمپس کو بھی دیکھا ہے، کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے. تو جتنا اچھا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور جتنے زیادہ وہ پاپولر ہیں اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن کو انہوں نے امپروو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی قابل تعریف ہے، اور میری تمام نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. سر تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. ویلکم.